قصہ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں شیس عطا فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے اس دن جمعہ تھا، فرشتے اللہ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے اور خلیفہ شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا، تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ آدم علیہ السلام سے چمٹ گئی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے اس میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ انہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں اس پہاڑ کے قریب دفن کیا گیا جہاں انہیں جنت سے اتارا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ دیا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کیا۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی ایک اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم کے روایت سے مرفوع حدیث ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ اس کے مقابلے میں تورات کی اس بیان کو اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 930 سال زندہ رہے۔ اہل کتاب کا یہ بیان ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ اس صحیح بیان کے خلاف ہے جو معصوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک قابل اعتماد طریقے سے پہنچا ہے۔ ویسے ان کے قول اور حدیث میں مطابقت بھی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تورات کا بیان اگر غلطی اور تبدیلی سے محفوظ رہ گیا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد 930 شمسی سال زندہ رہے۔ قمری حساب سے یہ مدت 957 سال بنتی ہے، اور اس میں 43 سال کی وہ مدت شامل کر لی جائے جو انہوں نے زمین پر آنے سے پہلے جنت میں گزاری تھی تو کل مدت 1000 سال ہو جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ان کے کام، رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چنانچہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کینین اور پھر ان کے بیٹے مہلائیل نے یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بابل اور سوس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے۔ ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا
وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے وفات کے وقت اپنے بیٹے خنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق انہی کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔